بیوٹیفل اردو سٹوریز کا ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج جس شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں دوستوں، اس نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ اس کا نام عافیہ صدیقی ہے۔ دوستوں، امریکہ نے اس کو بے گناہ بغیر کسی جرم کے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ ہماری بچی امریکہ کے قبضے میں ہے اور وہ بھی بے گناہ بغیر کسی جرم کے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے اور ہمیں اس جرم پر معاف فرمائے۔ تو چلو آج ہم عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی کے متوسط طبقے کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد محمد صدیق پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ عافیہ صدیقی کا گھرانہ خاصاً مذہبی تھا۔ انہوں نے اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر امریکہ کے صف اول کے یونیورسٹی MIT سے 1995 میں بیالوجی یعنی علم حیاتیاتی کے شعبے سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی ریاست کے ایک اور اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی ادارے سے علم الاعصاب یا دماغی علوم سے متعلقہ شعبے سے تحقیق کے بعد PhD کی اعلیٰ سند حاصل کی۔ اسی دوران ان کے کچھ تحقیقی مضامین بھی شائع ہوئے۔ تعلیم کے دوران ہی عافیہ صدیقی نے ایک پاکستانی ڈاکٹر امجد خان جو بوسٹن میں مقیم تھا سے شادی کر لی۔ 1999 میں دونوں میاں بیوی نے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوسنیا کی پناہ کی امداد کے لیے سرگرم تھا۔ اس سلسلے میں اس ادارے نے ایک سعودی فلاحی تنظیم الکفا کے ساتھ تعاون کیا۔ 11 ستمبر کے بعد الکفا کئی اور فلاحی اداروں کی طرح امریکی خفیہ ایجنسی کی نظر میں مشکوک ہو گیا۔ غالباً اسی وجہ سے اس ادارے کی سرگرمیوں پر امریکی خفیہ ایجنسی نے کڑی نظر رکھی۔ پاکستان میں ایک چھوٹی بچی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کام کو دیکھ کر AP کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں بیوی میں بچوں کی پرورش کے معاملے پر گہرے اختلاف پائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی چاہتی تھی کہ بچوں کی تعلیم امریکہ میں ہی ہو، جبکہ ان کے شوہر ڈاکٹر امجد خان کا یہ اصرار تھا کہ ہمارے بچوں کی تربیت پاکستان میں ہی ہو۔ دونوں کے مابین تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر امجد خان کراچی چلا گیا اور وہاں اس نے ایک ہسپتال میں ملازمت کر لی، جبکہ عافیہ صدیقی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ہاں رہنے لگی، جو کراچی کے معروف علاقے گلشن اقبال میں آباد تھی۔ 30 مارچ 2003 کو عافیہ صدیقی اپنی والدہ کے گھر سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئی اور راولپنڈی کی فلائٹ لینا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 4 سال کا اور سب سے چھوٹا بیٹا فقط 1 ماہ کا تھا۔ اب عافیہ صدیقی کی اپنی عمر 30 سال تھی۔ گھر سے ایئرپورٹ تک کے راستے میں ISI نے انہیں پکڑ کر ان کے بچوں سمیت FBI کے حوالے کر دیا۔ امریکہ ذرائع ابلاغ نے FBI کے حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو القاعدہ سے قریبی تعلق رکھنے والی مبینہ دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کو میڈیا میں اچھالا۔ عافیہ کی والدہ عصمت صدیقی اور بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ عافیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تاہم یہ خبر سننے کے بعد دونوں ماں بیٹیوں نے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات سے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کی بازیابی کی درخواست کی۔ ساتھ ہی عافیہ کی والدہ اور بہن نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو یہ بھی بتا دیا کہ انہیں چند موٹر سائیکل سواروں نے دھمکی دی ہے اگر وہ بچوں اور عافیہ کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کی پراسرار گمشدگی کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہر معظم بیگ نے جو بگرام جیل اور گوانتانامو میں رہ چکا تھا، ایک کتاب منظر عام پر آئی جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو بگرام جیل میں قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے ایک سواریہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ادھر برطانوی نو مسلم صحافی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی اور بگرام کا نام دیا۔ 5 سال سے زائد عرصے کی گمنامی کے بعد برطانوی صحافی ریڈلی نے 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد میں انکشاف کیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل میں قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہوا ہے۔ 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکی حکم کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکورٹی فورس نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویز جن میں ہم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ سیال مادہ کے ساتھ گرفتار کیا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بگرام جیل میں امریکی فوجیوں پر گولی چلائی۔
جس کے جوابی حملے میں وہ شدید زخمی ہوئی۔ اور دوستو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عافیہ صدیقی ایک بہت اچھی سائنسدان تھی اور اس نے سائنس کے مدار میں بہت اچھا عمل دکھایا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو کہا کہ آپ ہماری طرف سے کام کریں، ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم حضور کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ تو امریکہ نے کہا کہ اگر آپ حضور کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ہمارا یہ ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہم تم کو چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے امریکہ نے عافیہ صدیقی کو پکڑا اور ابھی تک انہوں نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو